نزار کے معنی ہیں قلیل کے۔ ابو الفرج اصبہانی فرماتے ہیں کہ نزار چونکہ اپنے زمانے کے یکتا تھے، یعنی ان کی مثال کم تھی، اس لیے نزار ان کا نام ہو گیا۔ فتح الباری۔ علامہ سہیلی فرماتے ہیں کہ جب نزار پیدا ہوئے تو ان کی پیشانی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے چمک رہی تھی۔ باپ یہ دیکھ کر بےحد مسرور ہوئے اور اس خوشی میں دعوت کی اور کہا یہ سب کچھ اس مولود کے حق کے مقابلے میں بہت قلیل ہے، اس لیے نزار نام رکھا گیا۔ نزار اپنے زمانے کے سب سے زیادہ حسین جمیل اور سب سے زیادہ عاقل اور دانشمند نکلے۔ بعض کہتے ہیں کہ نزار کے معنی نحیف اور دبلے پتلے کے ہیں، چونکہ نزار نحیف البدن لاغر تھے، اس لیے ان کا نام نزار ہو گیا۔ مدینہ منورہ کے قریب ذات الجیش میں ان کی قبر ہے۔ مضر کا اصل نام عمرو تھا، ابو الیاس کنیت تھی۔ مضر ان کا لقب تھا۔ مضر مادر سے مشتق ہے، جس کے معنی ترش کے ہیں۔ ترشی دہی آپ کو بہت مرغوب تھی، یعنی کھٹی دہی آپ کو بہت پسند تھی، اس لیے مضر کے نام سے مشہور ہو گئے۔ بڑے حکیم اور دانشمند تھے۔ مضر کے کلمات حکمت عجیب و غریب ہیں۔ فرماتے تھے جو برائی شر کو بوئے گا وہ شرمندگی کو کاٹے گا، اور بہترین خیر وہ ہے جو جلد ہو۔ پس اپنے نفسوں کو ناگوار خاطر چیزوں پر آمادہ کرو اور خواہشات سے نفس کو بچاؤ۔ صلاح اور فساد کے مابین سوائے صبر کے کوئی فاصل نہیں ہے۔ نہایت خوشیلہان تھے، آواز بہت بہترین تھی۔ چلتے وقت اونٹوں پر حدیث پڑھنا انہی کی ایجاد ہے، یعنی اونٹ کے لیے چند اشعار پڑھتے ہیں، وہ اشعار جو ہے وہ ایک لے میں پڑھتے ہیں تو اونٹ بھی مطلب مست ہو جاتا ہے، تو اس کو حدی کہتے ہیں عرب میں۔ ابن سعد نے طبقات میں عبداللہ بن خالد سے مرسلاً روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مضر کو برا نہ کہو، مسلمان تھے۔ حبیب نے اپنی تاریخ نے ابن عساکر یعنی ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ عدنان اور ان کے باپ اور ان کے بیٹے سعد اور ربیعہ اور مضر قیس اور تمیم اور اسد اور رضیہ ملت ابراہیم پر تھے، سب مسلمان تھے۔ ان کے بعد الیاس کا ذکر ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے ہم نام بیت اللہ کی طرف ہدی بھیجنے کی سنت سب سے پہلے الیاس بن مضر ہی نے جاری کی۔ کہا جاتا ہے کہ الیاس بن مضر اپنی سلوک پشت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ حج سنا کرتے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الیاس کو برا مت کہو، مومن تھے۔ علامہ زرقانی فرماتے ہیں کہ مجھ کو اس حدیث کا حال معلوم نہیں۔ مدرکہ، ان کے بعد مدرکہ۔ جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ مدرکہ کا نام عمرو تھا۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ ان کا نام عامر تھا۔ مدرکہ ان کا لقب تھا اور ادراک سے مشتق ہے، چونکہ انہوں نے ہر قسم کی عزت اور رفعت کو پایا، اس لیے مدرکہ ان کا لقب ہو گیا۔ خزیمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خزیمہ ملت ابراہیم پر مرے ہیں۔ کنانہ عرب میں بڑے جلیل القدر سمجھے جاتے تھے۔ ان کے علم اور فضل کی وجہ سے دور دراز سے لوگ مستقل ان کی زیارت کے لیے سفر کر کے آتے تھے۔ نظر نظار سے مشتق ہے، جس کے معنی رونق اور تر و تازگی کے ہیں۔ حسن و جمال کی وجہ سے ان کو نظر کہنے لگے۔ مالک نام تھا، ابو الحارث کنیت تھی، عرب کے بڑے سرداروں میں تھے۔ فہر نام ہے، قریش لقب ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ قریش نام ہے، فہر لقب ہے۔ انہی کی اولاد کو قریش کہتے ہیں۔ جو شخص فہر کی اولاد سے نہ ہو اس کو کنانی کہتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ قریش نزار بن کنانہ کی اولاد کا نام ہے۔ حافظ علائی فرماتے ہیں کہ یہی صحیح ہے، محققین کا قول ہے کہ قریش نذر بن کنانہ کی اولاد کو کہتے ہیں، اور بعض احادیث مرفوع بھی
اسی کے مؤید ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی منقول ہے کہ قریش نضر بن کنانہ کی اولاد کا نام ہے۔ بعض حفاظ حدیث فرماتے ہیں کہ فہر کے باپ مالک نے سوائے فہر کے کوئی اولاد نہیں چھوڑی، اس لیے جو شخص فہر کی اولاد سے ہے وہ نضر کی اولاد سے بھی ہے، لہذا قریش کی تعین جو اقوال مختلف تھے وہ سب الحمدللہ متفق ہو گئے۔ قریش کی وجہ تسمیہ، یعنی قریش نام کیسے پڑا؟ قریش ایک بحری جانور کا نام ہے جو اپنی قوت کی وجہ سے جانوروں پر غالب رہتا ہے۔ وہ جس جانور کو چاہتا ہے کھا لیتا ہے، مگر اس کو کوئی نہیں کھا سکتا۔ اسی طرح قریش بھی اپنی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے سب پر غالب رہتے ہیں، کسی سے مغلوب نہیں ہوتے، اس لیے قریش کے نام سے موسوم ہوئے۔ ابن نجار نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ عمرو بن عاص بھی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ابن عباس سے مخاطب ہو کر کہا، قریش کا گمان یہ ہے کہ قریش میں تم ہی سب سے بڑے عالم ہو، بھلا قریش کی وجہ تسمیہ تو بیان کرو کہ قریش کو قریش کیوں کہتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے قریش کی وجہ تسمیہ بتائی جو ابھی نقل کی گئی۔ عمرو بن عاص نے یہ بھی فرمایا، اچھا اگر اس کے بارے میں کوئی شعر ہو یاد تو بھی بتاؤ۔ وہ بھی بتایا جس کا ترجمہ یہی ہے کہ قریش ایک جانور ہے جو دریا میں رہتا ہے، اسی کے نام پر قبیلہ قریش کا نام قریش رکھا گیا۔